السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ کو ایک بولنے والا طوطا اور ایک عورت کے چپکلی بننے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ کس طرح سے طوائف عورت جانور کی طرح بن گئی، آئیے جانتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ آج کی ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو ابھی لائک کر لے، اور آپ ہماری اس ویڈیو پر نئے آئے ہو تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ایران کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک نوجوان رہا کرتا تھا، جس کے نیک سیرت اور خوبصورتی کے چرچے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ماں باپ نہیں تھے اور مسجد کے امام صاحب نے اس کی پرورش کی تھی۔ اب وہ اپنا کماتا تھا اور اپنے گھر میں رہتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا طوطا پال رکھا ہوا تھا، جس کو اس نے قرآنی آیات اور سورتیں سکھائی تھی، اور وہ طوطا باتیں بھی کرتا تھا۔ نوجوان نے اس طوطے کو ایک بات بتائی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا اور سچ کہنے سے نہ ڈرنا۔ وہ نوجوان جس محلے میں رہتا تھا، وہ محلہ ویسے تو مسلمان لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن قریبی ایک طوائف خانہ بھی تھا، جہاں پر ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت طوائف رہا کرتی تھی۔ ایک دن طوائف کی ملازمہ نے اس نوجوان کے بارے میں اسے بتایا، جس محلے میں ایک بہت ہی نیک اور شریف لڑکا رہتا ہے، جو کہ اپنے گھر سے سیدھا مسجد کی طرف جاتا ہے اور پھر واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتا۔ وہ بولنے لگی، اسے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہاں پر طوائف رہتی ہے، اور تمہاری خوبصورتی کے بارے میں تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ یہ سن کر وہ طوائف کہنے لگی، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میری خوبصورتی کو دیکھ کر تو بڑے بڑے شریف انسان بھی میری کوٹے پر آ جاتے ہیں اور اس کا دل پگھل جاتا ہے، پھر وہ بھلا کون سا عابد و زاہد ہے؟ ملازمہ کہنے لگی، اگر تم چاہو تو اسے آزما کر دیکھ لو۔ طوائف نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے ضرور آزما کر دیکھوں گی۔ اب اس طوائف نے اپنے بھیش کو بدل لیا اور ایک شریف لڑکی بن کر مسجد کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی، تاکہ جب وہ لڑکا آئے تو مدد کے بہانے اسے اپنے قریب بلا جا سکے۔ وہ لڑکا آیا تو صحیح، لیکن وہ اسے دیکھ کر کبھی اس کی طرف نہ آتا، بلکہ نظریں جھکا کر سامنے سے چپ چاپ گزر جاتا۔ بات چیت کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس طرح سے ایک ایک دن کر کے 3 دن گزر گئے۔ 3 دن تک روزانہ پابندی کے ساتھ وہ وہاں آ کر کھڑی رہتی، لیکن نوجوان نے اسے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک دن وہ طوائف بیمار ہو کر مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی، اور اس نوجوان کے آتے ہی زمین پر ایسے گری جیسے بے ہوش ہو گئی ہو۔ نوجوان نے ایک عورت کو یہ زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو اس انسانیت کے ناطے احساس ہوا۔ اس نیک نوجوان نے کہا، یہ عورت کون ہے؟ کیا کوئی اسے جانتا ہے؟ سب نے منع کر دیا، ہم اسے نہیں جانتے، ہم نے تو اسے پہلی بار یہاں دیکھا ہے۔ اب طوائف نے بھیش بدل کر رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی غریب معلوم دیتی ہے۔ اس نے کہا، پھر اسے میرے گھر پہنچا دو۔ لوگوں نے اسے اٹھایا اور لے جا کر اس نوجوان کے گھر پر پہنچا دیا۔ وہ طوائف زادی بہت خوش تھی کہ پہلا وار کامیاب رہا، اب میں جو چاہے کر سکتی ہوں۔ رات کی تنہائی میں تو اسے بہکانا بہت آسان ہوگا۔ وہ لڑکا نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں گیا، طوائف رات کا انتظار کرنے لگی کہ وہ آئے گا تو حسن کا جال پھینکوں گی۔ جب رات کو لڑکا نماز پڑھ کر واپس آیا تو اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نوجوان نے پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ طوائف کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شیطانی حرکت کرنے لگی، اور ساتھ ہی اپنے حسن اور نزاکت کو دکھانے لگی۔ لیکن وہ نوجوان بھلا کہاں پگھلنے والا تھا۔
ہر طرح کی تیر مارے، لیکن مجال تھی کہ وہ لڑکا اس کے حسن میں گرفتار ہوتا۔ آخر کار وہ طوائف تھک کر لیٹ گئی کہ یہ تو کوئی اشارے سمجھتا ہی نہیں ہے، ایک بوڑھا بھی میرے پیچھے اب تک آ جاتا، لیکن یہ عجیب مٹی کا بنا ہوا جوان ہے، یہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر تنہائی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ نیک نوجوان نے اسے پوچھا، کیا آپ کے ماں باپ نہیں ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہاں رہتی ہے؟ یہ سن کر طوائف بولی، میرا اس بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور یہاں کہہ کر زور زور سے رونے لگی۔ نوجوان نے جب یہ سنا تو اسے بڑا افسوس ہوا۔ اس نے کہا، سنیے، آپ میرے لیے غیر محرم ہیں، میں یہاں تمہیں زیادہ دن نہیں رکھ سکتا۔ وہ طوائف کہنے لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بیماری کے وقت مجھے سہارا دیا، اپنے گھر پر لے کر آئے، لیکن اب میں یہاں سے کہاں جاؤں گی؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر نوجوان بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، آج رات کو آپ یہاں گزار دیں، لیکن کل صبح آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ بات سن کر اس طوائف کی شیطانی سوچ پھر اسے اکسانے لگی کہ کس طرح اس سے گناہ کرواؤں، اور وہ چاہ کر بھی اب تک اسے کچھ بھی غلط نہیں کروا پا رہی تھی۔ صبح عابد نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ فلاں عورت میرے گھر پر ہے، زیادہ دن میں اسے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا، آخر میں کیا کروں؟ اس پر مولانا صاحب نے کہا کہ اگر اس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، شادی شدہ بھی نہ ہو، اگر وہ کنواری ہو اور غریب بھی ہو، پھر تو تم اس سے نکاح کر لو، اسے اپنی شریک بیوی بنا لو، تم اس کی مدد بن جاؤ، نوجوان ہو، شادی تو کرنی ہی ہے۔ جب وہ اپنے گھر واپس آیا، اس نے طوائف سے کہا، مولانا صاحب نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ طوائف بے چین ہو گئی کہ میں بھلا یہاں اس ارادے سے کہاں آئی تھی، مجھے اس کا ساتھ کوئی پاکیزہ رشتہ تھوڑی نہ نبھانا ہے، مجھے اس سے نکاح کر کے اس کی بیوی نہیں بننا ہے، میں تو اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں۔ طوائف نے کہا، مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، میں صبح سوچ کر تمہیں جواب دوں گی۔ رات بھر وہ سوچتی رہی، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ اس نے کہا، چلو یہ کام جھوٹ موٹ ہی سہی، کم سے کم نوجوان تو مجھے مل ہی جائے گا، کام پورا ہونے کے 1-2 دن بعد میں موقع دیکھ کر یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ دوسرے دن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے برا کام نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اچھا موقع دیا تھا، وہ شادی کرے اور ناجائز کام سے بچے، اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس نے مولوی صاحب کو بلا کر نکاح پڑھوا لیا۔ نوجوان اب شادی شدہ ہو چکا ہے، وہ غریب عورت جو بھی بے سہارا تھی اب اس کی بیوی بن چکی ہے۔ اس کی خوبصورتی اور اس کے سیرت کو دیکھ کر ہر کوئی خوش ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس نے یہ غریب سہارا لڑکی کو سہارا دے دیا ہے۔ وہ لڑکا تو بہت نیک اور شریف تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ سے بچایا، ناجائز کام سے بچا لیا۔ لیکن عورت تو طوائف تھی، طوائف زادی تو راتوں کو زنا کاری کیا کرتی تھی، وہ کہاں ایک مرد کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی، وہ بھی اتنے نیک شریف مرد کے ساتھ۔ شروع میں اپنے شوہر سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اس کا دل بھر گیا۔ اس نے کہا، اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، لیکن میں بھلا یہاں سے جاؤں تو جاؤں کیسے؟ میں اس کو نکاح میں ہوں، اب اس کی بیوی بن چکی ہوں۔ اس نے اپنے طوائف کے اڈے پر ایک ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی نہ کوئی طریقہ لے کر آؤ۔ ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ لیکن آپ
اب بھلا کیسے نکل سکتی ہے؟ آپ تو شخص کی بیوی بن چکی ہے، آپ نے بھلا ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میں اس کے حسن میں، اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس کے ساتھ رشتہ بنا سکوں۔ مجھے دیکھتا ہی نہیں تھا تو میں بھی ضد میں آ گئی، کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہوگا۔ لیکن اس نے میرے ساتھ ہر کوشش کے باوجود بھی کوئی غلط کام نہ کیا، اس لیے مجبوراً میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن اب مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ ملازمہ نے کہا تو آپ اس سے طلاق لے لو۔ طوائف کہنے لگی نہیں نہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے، وہ بہت نیک آدمی ہے، وہ ہرگز مجھے طلاق نہیں دے گا، اس سے اس کی بے عزتی ہوگی۔ طوائف بولنے لگی اب اس آدمی سے مجھے گھن سی ہو رہی ہے، میں اس کو مار دینا چاہتی ہوں، مجھے اتنا شریک آدمی کبھی بھی نہیں چاہیے تھا۔ مجھے تو وہ زندگی یاد آ رہی ہے جو میں اپنے کوٹھے پر گزارا کرتی تھی۔ ہر روز امیر امیر طرح کے لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے، میری بولی لگاتے تھے، ہر روز مجھ پر دینار اور درہم خرچ کیا کرتے تھے۔ اب بھلا ایسا کیا کروں کہ ہمیشہ کے لیے مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے؟ پھر طوائف اس ملازمہ سے کہنے لگی تم ایک کام کرو، مجھے زہر لا کر دے دو تاکہ میں اس انسان کو کھلا کر اسے مار دوں۔ جب ملازمہ نے یہ سنا تو زہر کا انتظام کرنے کے لیے وہاں سے چلی گئی اور کسی طرح سے اس نے جا کر زہر لے کر آیا اور اس طوائف کو دے دیا۔ رات جب وہ نوجوان گھر واپس آیا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، طوائف بہت خوش تھی، سج سنور کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ شاید اس کی اداؤں پر وہ مر مٹے، لیکن اس نوجوان نے تو اس کو بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنایا تھا، اس لیے اپنا پرست کر رہا تھا، اس کو کسی کی خوبصورتی یا بدصورتی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگی یہاں پر نہ جانے کتنے لوگ میرے عاشق ہیں، مجھ پر جان چھڑکتے ہیں، اور یہ ایک آدمی ہے جو اپنی بیوی بنا کر بھی میری خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے، میری تعریف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اسی رات اس نے سوچ لیا اب میں اس کو زہر دے کر ہی رہوں گی۔ اپنے شوہر کے کھانے میں اس نے زہر ملانا شروع کر دیا، لیکن وہ طوطا وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو یہ سب دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، ایک دم سے طوطے نے چلانا شروع کر دیا اور بولنے لگا مالک بچاؤ، مالک بچاؤ۔ وہ نوجوان طوطے کے پاس آیا اور بولا آج تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ لیکن وہاں بس یہی کہتا جا رہا تھا۔ اس کو عجیب لگا، بہرحال اس نے کھانا کھا لیا اور اپنی بیوی سے کہا میں سونے جا رہا ہوں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ جب وہ سونے کے لیے چلا گیا، کچھ ہی گھنٹے بعد اس کو لگا جیسے پیٹ میں کوئی چھری مار رہا ہو۔ اس کے شوہر نے اس کو آواز دی اور کہا ادھر آؤ، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے میرے پیٹ میں کوئی چھری چلا رہا ہے۔ یہ سن کر طوائف کہنے لگی ایسا لگتا ہے آپ نے کوئی غلط چیز کھا لی ہے۔ بیوی کی بات کو سن کر وہ درد بھری آواز میں کہنے لگا نہیں، میرا وقت قریب آ گیا ہے، تم ایک کام کرو، مولانا صاحب کو خبر دے دو، وہ فوراً یہاں آ جائے۔ لیکن وہ کہاں خبر دینے والی تھی، کمرے سے باہر تو چلی گئی، اس کے سامنے ہی وہ نوجوان تڑپنے لگا اور وہیں دم توڑنے لگا اور طوطا چلاتا رہ گیا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا مالک بچاؤ، مالک بچاؤ، مالک سچ کہتا ہوں، مالک بچاؤ، سچ کہتا ہوں۔ اس عورت نے طوطے کو اشارہ کیا اور کہا چپ کر، تو بہت بولتا ہے۔ اب اس کا شوہر تو مر ہی گیا تھا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا اور کہا جلدی سے یہاں آؤ۔ اس کو بلا کر اس کے صحن میں ایک بڑا سا گڈھا
کھود کر اپنے شوہر کو اسی میں دونوں مل کر دفن کر دیتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ میرا یہ کام تو ہو گیا، میری جان چھٹی اس آدمی سے ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد وہ پھر سے طوائفوں کے بیچ آ گئی، اس کے گناہ میں وہ پھر سے لگ گئی۔ کہاں ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ نے اسے دی تھی کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر سکے، اپنے شوہر کے ساتھ نیک پرہیزگار بن سکتی تھی، اپنی دنیا تو دنیا آخرت بھی سنور سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے خود کو ضائع کر دیا، اپنی دنیا اور آخرکار اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا، اور الٹا اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے زہر کھلا کر اس کو قتل بھی کر دیا، اور وہ قاتل بھی بن گئی۔ اب یہ طوطا اپنے مالک کو یاد کرتے رہتا۔ مولانا صاحب نے صبح جب اپنی نماز کو دیکھا کہ وہ صبح مسجد میں نہیں آیا تو بہت پریشان ہوئے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹائے۔ کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ سمجھے شاید یہ لوگ سو رہے ہیں، لیکن ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ وہ نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال کچھ دیر انتظار کر کے وہ واپس چلے گئے۔ ظہر کی نماز میں انہوں نے کسی لڑکے کو بھیجا۔ اس نے کہا کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ شام تک یہی حال رہا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اس کو اندیشہ ہوا کہ مجھے جانا چاہیے، لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ نہ کھولا، لیکن اندر سے آواز تو آ رہی تھی۔ وہ طوطا چلا رہا تھا، مالک بچاؤ، مالک بچاؤ، سچ کہتا ہوں مالک بچاؤ۔ مولانا صاحب فوراً سمجھ گئے کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے، اس لیے طوطا بار بار چلا رہا ہے۔ انہوں نے کچھ گاؤں والوں کو جمع کر دیا، پھر دروازہ توڑا گیا۔ اندر آئے تو دیکھا کہ پورا گھر خالی تھا، سناٹا سا چھایا ہوا تھا، کوئی بھی گھر میں نہیں تھا سوائے اس طوطے سے۔ وہ بھلا کیا پوچھتے؟ انہوں نے پورے گھر میں اپنے شاگرد کو، یہی اس نے نوجوان کو تلاش کیا، لیکن وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ آخر ہوتا تو نظر آتا۔ وہ سمجھے شاید دونوں میاں بیوی کہیں گھومنے کے لیے گئے ہوں گے، اس لیے بتا کر نہیں گئے۔ جب انہوں نے تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو ان کے دل میں بہت گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے لگتا ہے کہ میرا شاگرد ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بیوی نے کہا ارے نئی نئی شادی ہوئی ہے، دونوں میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں گے۔ مولانا صاحب دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ انہوں نے خواب میں اس نوجوان کو دیکھا۔ اس کے پورے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مولانا صاحب کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا، یہاں تک کہ پورا ایک دن گزر گیا۔ اب دوسری بار ان کو پھر سے اسی طرح کا خواب نظر آیا۔ وہ نوجوان خونی کپڑوں میں لت پت تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ اس طرح ان کو 3 مرتبہ یہی خواب نظر آیا۔ انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ آخر کار یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اس طرح کا خواب کیوں آتا ہے؟ مجھے کچھ گڑبڑ معلوم دیتی ہے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہے جو مجھے بتائی جا رہی ہے، لیکن میں اسے سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ جیسے جیسے وہ قرآنی آیاتیں پڑھ رہے تھے، ویسے ویسے ان پر یہ راز کھلتا جا رہا تھا۔ ان کو بتایا گیا گھر کی صحن کو جا کر دیکھو۔ گھر کے صحن کی طرف اشارہ کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس بات کو جاننے کے لیے مولانا صاحب نے 4-5 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیے۔ نوجوان کے گھر دوبارہ آئے۔ انہیں دیکھتے ہی طوطا پھر سے چلانے لگا۔ جب اس فرش کو کھودا گیا وہ تڑپ کر رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا اتنا پیارا سا شاگرد اندر قبر میں دفن تھا، لیکن ایسی حالت میں کہ اس کو کسی نے کفن تک نہیں دیا تھا، اور اس کی لاش اتنی تازہ تھی جیسے ابھی ابھی اس کو دفنایا گیا ہو، جبکہ 3 دن تک یہ خواب میں مسلسل دکھتے رہے۔ ان کے جسم پر خون کے دھبے تھے اور چہرے پر اس نوجوان کے اتنی نور تھا
اتنا نور تھا کہ جب اس کو اس قبر سے نکالا گیا تو پورا گھر مانو روشن ہو گیا ہو۔ ماشاءاللہ، اس کو دیکھتے ہی مولانا صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی بیوی گھر میں موجود نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ اس کی تکفین کرنی چاہیے، انہوں نے اس کے دفن کفن کا انتظام کرنا چاہیے۔ پھر کافی لوگ جمع ہوئے، لوگوں کی آنکھوں میں اشک بھر آئے، یہ سوچ کر پریشان تھے کہ آخر وہ ظالم کون ہے جس نے اتنے نیک نوجوان کا یہ حال کیا۔ پھر ایک دن مولانا صاحب اس نوجوان کے گھر واپس آئے۔ مولانا صاحب کے درد بھری آواز کو سن کر وہ طوطا جو کہ کچھ دیر پہلے بالکل چپ تھا، کچھ نہیں کہہ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کبھی زندگی بھر نہیں بولے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا سے اللہ تعالیٰ نے طوطے کو قدرتی زبان عطا کی اور وہ طوطا بولنے لگا۔ اس نے کہا وہ ایک طوائف زادی تھی، اس کو بہکانا چاہتی تھی۔ وہ مکار عورت اس کے پاس ایک چال کے تحت آئی تھی، اس کے ساتھ زناکاری کرنا چاہتی تھی، اس کو بہلا پھسلا کر گناہ کرنے کے ارادے سے یہاں آئی تھی، لیکن اس نوجوان نے اس کے ساتھ برا کام نہ کیا۔ وہ عورت بھیس بدل کر یہاں آئی تھی، اس نے سب کو بے وقوف بنایا اور اس نوجوان سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے اسے زہر دے دیا۔ اس کا قتل کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کوٹے پر واپس چلی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ طوطا چپ ہو گیا۔ مولانا صاحب نے طوطے کو اپنے گھر پہنچا دیا۔ ظاہر سی بات تھی اس طوطے کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ پھر مولانا صاحب نے 4 آدمیوں کو جمع کیا اور اس طوائف کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے۔ اس طوائف کو باہر نکلنے کے لیے کہا۔ مولانا صاحب غصے میں دہاڑ رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس عورت کو قتل کر دے، لیکن وہ اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ مولانا صاحب کی آواز کو سن کر وہ ملازمہ روتی ہوئی باہر آئی اور کہا آپ اس نوجوان کے استاد ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں، استاد بھی ہوں، میں ان کا باپ بھی ہوں۔ تو بتا تیری مالکن جس نے میرے پیارے سے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ کہنے لگی اس کو تو اس کے کیے کی سزا اور بھیانک سزا دنیا میں مل چکی ہے۔ جس رات اس نے اپنے شوہر کو زہر دیا تھا، جب اس نے اس آدمی کو زمین میں دفن کر دیا، اس کے بعد وہ میرے ساتھ یہاں آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی، تیار ہو کر باہر نکلنے ہی والی تھی، ایک دم اس کا جسم بدلنے لگا، اس کا چہرہ تبدیل ہونے لگا اور وہ اسی رات چھپکلی بن گئی ہے۔ اسے چھپکلی بنا دیا گیا، اب وہ ایک کمرے میں بند ہے، ہم اس کو کمرے سے باہر نہیں آنے دیتے۔ اس نے جو کچھ اس لڑکے کے ساتھ کیا وہ میرے کہنے پر کیا، اور آپ دیکھیں میرا چہرہ بھی اب بدل رہا ہے اور ان قریب میں بھی اسی حالت میں آ جاؤں گی، اس لیے اس سے پہلے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں آپ مجھے معاف کر دے اور اس نوجوان سے کہے کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے، ہماری دنیا جہنم بن گئی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سزا دی، اب میں کیا کہوں؟ وہ تو شہادت کا رتبہ پا چکا ہوگا، لیکن اب تمہاری مالکن ہمیشہ کے لیے یوں ہی چھپکلی بنی رہے گی۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک طوائف عورت اپنے گناہوں کی وجہ سے چھپکلی بن گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔